السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ آج ہم ایک ڈیری فارم پہ موجود ہیں۔ اس دفعہ جو گرمیوں کا سیزن گزرا ہے، آج ہم بات کریں گے ویسے بریڈنگ سیزن کے حوالے سے۔ گرمیوں کا سیزن بہت لمبا گزرا ہے، عجیب طرح کی گرمی آئی ہے ہمارے جنوبی پنجاب میں۔ جانوروں نے وہ پروڈکشن نہیں دی اچھے سے اچھے شیڈ پہ بھی جو پچھلے سالوں میں دیتے رہے ہیں۔ پروڈکشن بہت کم رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز میں نے آبزرو کی ہے، بریڈنگ فارمز پہ جو تھے برامن کے بریڈنگ فارم پر کنسیپشن ریٹ ہمارا بہت اچھا آیا، اور بنسبت فریزین فارم پہ اس دفعہ ہم بہت زیادہ مشکل کا شکار رہے ہیں۔ بہت سارے فارمز ڈسٹرب ہوئے ہیں اس دفعہ، ایون کہ یہ اس فارم پہ ہم موجود ہیں، یہ فارم پہ ابھی تک جانور پریگننٹ نہیں ہو سکے۔ اس میں مطلب ہم اے آئی نہیں کرتے رہے۔ بریڈنگ بل ہے، وہ دکھائیے گا عثمان بھی، وہ بل ہے، اس سے بھی گائے کراس ہوتی رہی ہیں۔ اب مسئلہ ہوا کیا، اکثر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بل جو ہے وہ اپنے فارم پہ رکھیں، زیادہ لوگوں کو نہ دیں۔ اس بل میں ہلکا پھلکا پرابلم آ گیا، خیر وہ جو بھی تھا۔ ان جانوروں کا ہم نے چیک کیا، تقریباً جانوروں کے اندر پس آ رہی تھی، انٹرایوٹرائن کیا، میڈیسن کیا، الحمدللہ 2 سے 3 جانور جو ہیں ہیٹ پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اس دفعہ بریڈنگ سیزن بہت شارٹ ٹائم کے لیے آیا، یعنی دسمبر، آج 22 دسمبر ہے، فروری مارچ اپریل تک بریڈنگ سیزن چلے گا۔ کوشش کریں آپ کے علاقے میں جو اچھا اے آئی ٹیکنیشین ہے، اچھا ڈاکٹر ہے، اسے کال کریں، اسے ہائر کریں، اور اپنے جانور ٹائم سے چیک کروا لیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے جانور میں کوئی انفیکشن تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، جو ہے اپنا کام کر سکے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک اور چیز بتاتا ہوں، یہ اگلا جانور جو کھڑا ہے وہ اسٹینڈنگ ہیٹ پہ ہے، اور اس کی ہیٹ شروع ہو رہی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسٹینڈنگ ہیٹ کا 12ویں گھنٹے، جب جمپنگ بند کر دیتا ہے اس کے 12 گھنٹے بعد بڑا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن جو میری آبزرویشن ہے، جو ہمارے یہاں پہ جیسے یہ جانور ہے جس نے جمپنگ بند کی ہے اور الاؤ کر رہا ہے دوسرے جانور کو اپنے اوپر جمپ کرنے کے، ہمیں اس جانور کو اے آئی کر دینی چاہیے۔ ہاں، ایک اور چیز، یہ چیز کچھ لوگ کہیں گے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کنونشنل سیمن سے جانور کو پریگننٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کنونشنل سیمن سے، تو آپ جانور کو ڈبل ڈوز بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک سیمن ابھی لگا دیں، ایک صبح لگا دیں۔ کنونشنل سیمن کوئی مہنگا نہیں ہوتا خاص۔ آپ سیکس سے کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ان کا الٹرا ساؤنڈ کریں، ویسے بھی یہ جانور کلیئر ہو چکے ہیں، اور ٹائم دیکھ کے ان کی اے آئی کریں۔ سب سے اہم چیز، بلا وجہ ہارمون کا استعمال نہ کریں۔ میں نے کچھ فارم پہ دیکھا ہے، میں ابھی پچھلے دنوں میں وزٹ کیا ہے، تو پوری گرمیوں میں دھڑا دھڑ ہارمون لگائے ہیں، ایک پروٹوکول دوسرا تیسرا۔ ایون کہ میرے پاس میرے ذاتی جو ایک فارم ہے بڑے عرصے سے چل رہا ہے، جن کے ساتھ میں چل رہا ہوں، وہ فارم بھی وہاں کرنا پڑا، پھر ہم نے انہیں ریسٹ دیا تو الحمدللہ کچھ پازیٹیو نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ اہم چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ موسم وہ نہیں رہے جو پہلے ہوتا تھا کہ 10ویں مہینے سے موسم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ اب دیکھیں دسمبر میں جا کے یہاں موسم ٹھیک ہوا ہے ہمارے، 11ویں مہینے کے درمیان سے۔ پہلے گرمی رہی ہے، کبھی عجیب طریقے کا مسائل رہے ہیں۔ تو اپنے بریڈنگ سیزن کو اس طرح سے سیٹ کریں، اور پھر میں یہی کہوں گا کہ اچھے سیمن کا انتخاب کریں۔ سب سے بڑی چیز ہے، اگر آپ نے ڈیری فارم کو کامیاب کرنا ہے تو اب میرا نہیں خیال کہ جو بھی جانور ہے وہ اگر کم ہے، اس سے 30 لیٹر سے دودھ کم دے رہا ہے، تو وہ فارم جو ہے فیزیبل نہیں رہے گا، وہ نقصان میں جائے گا، فائدے میں نہیں رہے گا۔ یہ ماشاءاللہ سارے جانور 50+ والے ہیں، لیکن ان گرمیوں میں پروڈکشن وہ نہیں آئی۔ تو اللہ کے حکم سے آج سے ہم ان کی بریڈنگ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اپڈیٹ دیں گے، جب انہیں چیک کریں گے تب بھی دیں گے کہ کیا بنا کیا نہیں ہوا۔ اس میں ایک جانور یہاں ہے، میں پرسوں چیک کر گیا تھا، بڑا عجیب سا فیل ہوا، اس کی ڈی این ہو گئی تھی، اس کی بچہ دانی جڑ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، بچہ دیتے ہوئے کچھ ہوا ہے، مطلب کافی عرصے بعد میرا اس فارم پہ وزٹ ہوا ہے۔ تو سب سے ایک اور چیز جو آپ دوستوں کو ساتھ شیئر کروں گا کہ جو بل ہے، انہیں کبھی بھی کسی کے جانور کو کراس نہیں کرنے دینا، اور اگر آپ کو کوئی جانور انفیکٹڈ ہے، کوئی مسائل کا شکار ہے، تو اس جانور کو بل سے کراس نہ کرو۔ ایک بل سے سارا بچے نہیں دینا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اے آئی کروائیں، اچھا سیمن کا انتخاب کریں۔ اگر کوئی جانور بار بار رپیٹ کر رہا ہے تو اسے بل سے کراس کروا کر بچہ لے لیں۔ تو ہاں، اس سے سب سے اہم چیز، سب سے یہ تو شروع میں کرنی چاہیے تھی جو میں ابھی بات کر رہا ہوں، بریڈنگ کروانے سے پہلے بریڈنگ منرلز دینا بہت ضروری ہے، ٹاکسن بائنڈر دینا بہت ضروری ہے۔ بریڈنگ منرل ہمیشہ 1 مہینہ پورا جانور کی تیاری کریں، اس تیاری کے بعد جانور کو جو ہے آپ اے آئی کریں۔ ٹھیک ہے، وہ جانور بالکل اسٹینڈنگ ہیٹ پہ ہے، پرلا جو ہے، کیونکہ یہ جانور بھی اسی پہ جمپ کر رہا ہے، وہ بھی اسی پہ جمپ کر رہا ہے، اور لاؤ کر رہا ہے، اسٹینڈنگ ہیٹ پہ، اس کو آج ہم اے آئی کر دیں گے۔
ब्रीडिंग मिनरल्स टॉक्सिन बाइंडर इंतहाई अहम है। जो जानवर साइलेज खाते हैं उन्हें कोई बफर दें, अगर बफर नहीं देना चाहते तो कम से कम मीठा सोडा लाजमी दें, जैसे सोडा बाइकार कहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दी थी, ब्राह्मण पे चले गए हम, ब्राह्मण का काम स्टार्ट कर दिया, तो लेकिन मैंने फील किया कि हमें वीडियोस बनानी चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। मैंने फेसबुक पे आना भी छोड़ दिया, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ वो कटी बच्चियों की हर बंदा वीडियो बना रहा है, कोई किसी मंडी की बना रहा है। तो जितना इल्म हमारे पास है, थोड़ा है बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत अच्छी टीम है, अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत सीनियर डॉक्टर्स के साथ उठना बैठना है, क्लिनिक में इकट्ठे होते हैं, उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप दोस्तों से भी शेयर करेंगे कि फार्मिंग को अच्छे तरीके से हमने करना कैसे है। आज की वीडियो का एक ही मकसद, एआई करवाने से, ब्रीड करवाने से पहले ब्रीडिंग मिनरल्स टॉक्सिन बाइंडर रूटीन से दें। अगर हमने एक साल में जानवर से एक बच्चा ले लिया तो हम कामयाब हैं, और अच्छे दूध वाला। अगर नहीं ले सके तो हमारी वो कामयाबी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।